اب نریندر مودی کی جانب سے ایک اور پلان تیار کیا گیا ہے، اور اس میٹنگ کا جو ایجنڈا ہے وہ پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی اور پاکستان کے خلاف بے بنیاد جھوٹا اور من گھڑت پروپیگنڈا ہے۔ پوری دنیا نے یہ تسلیم کیا کہ جو پاکستان کا موقف ہے وہ درست ہے، اور بھارت کی جانب سے انٹرنیشنل بارڈر کی خلاف ورزی کی گئی۔ اب ان پر یہ الزام لگایا گیا کہ وہ پاکستان کے لیے جاسوسی کر رہی تھی، پاکستانی لوگوں کے ساتھ وہ رابطے میں تھی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ آزاد خبر دیکھ رہے ہیں، میں شاکر محمود اوان۔ سب سے پہلے پاک بھارت جنگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اب نریندر مودی کی جانب سے ایک اور پلان تیار کیا گیا ہے، ایک اور چال چلی جا رہی ہے۔ نریندر مودی نے 25 مئی کو جو ہندوستان کے وزرائے اعلیٰ ہیں، جو ان کی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، ان تمام لوگوں کو بلایا ہے، اور اس میٹنگ کا جو ایجنڈا ہے وہ پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی اور پاکستان کے خلاف بے بنیاد جھوٹا اور من گھڑت پروپیگنڈا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ انڈین کانگریس کے رہنما جے رام رمیش کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے تازہ بیان میں یہ کہا ہے کہ ہندوستان میں پاکستان کے خلاف جھوٹی خبریں جو ہیں وہ پھیلائی جا رہی ہیں، اور اس حوالے سے نریندر مودی جو ہیں وہ پاکستان کے خلاف جھوٹی خبریں پھیلانے میں مصروف ہیں۔ یہ انہوں نے تازہ بیان دیا ہے، اور اس بیان کے اندر انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ 25 مئی کو نریندر مودی نے اپنے وزرائے اعلیٰ کو بلایا ہے، اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں سے رہنماؤں کو جو ہے وہ بلایا جائے گا میٹنگز میں، اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ بیرون ممالک جائیں گے اور جا کر ہندوستان کا موقف رکھیں گے، اور پاک بھارت کشیدگی کے حوالے سے جو حقائق ہیں ان کے مطابق وہ پوری دنیا کے سامنے رکھیں گے۔ یعنی اب نریندر مودی جو ہیں وہ جب انہیں عالمی سطح پر بھی ہزیمت کا سامنا ہوا، ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی، پوری دنیا نے یہ تسلیم کیا کہ جو پاکستان کا موقف ہے وہ درست ہے، اور بھارت کی جانب سے انٹرنیشنل بارڈر کی خلاف ورزی کی گئی، اور پاکستان نے اس پر پھر جب جوابی رد عمل دیا تو بھارت نے سیز فائر کے لیے درخواست کی۔ دوسری جانب بھارت کے اندر وہ تمام لوگ جو پاکستان کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں، یا جو پاکستان اور بھارت کی دوستی کی بات کرتے ہیں، یا جو پاکستان اور بھارت میں امن کی بات کرتے ہیں، سافٹ امیج جو ہے وہ اس کو اجاگر کرتے ہیں، پاکستان کے سافٹ امیج کو بھارت کے اندر، ان لوگوں کو جو ہے وہ گرفتار کیا جا رہا ہے۔ آج ہریانہ پولیس نے جو یوٹیوبر ہیں بھارت کے اندر، جیوتی ملہوترا، ان کو پاکستان کے لیے جاسوسی کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ یہ یوٹیوبر ہیں، اور جب یہ خبر میرے سامنے آئی تو میں نے ان کا اکاؤنٹ وزٹ کیا، میں نے دیکھا کہ ان کا کنٹینٹ کیا ہے، یہ کس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کرتی ہیں۔ یہ 2 مرتبہ پاکستان آ چکی ہیں۔ انہوں نے پاکستان کے تمام اہم مقامات کی جو ہے وہ سیر کی، نہ صرف سیر کی، انہیں اپنے موبائل میں، اپنے کیمرے میں محفوظ کیا، اور یہ تمام ویڈیوز ان کے موبائل فون، ان کے یوٹیوب اکاؤنٹ پر موجود ہیں۔ اب جو اہم چیز ہے ان تمام ویڈیوز میں، وہ پاکستان کا سافٹ امیج، پاکستان کے اندر امن، پاکستان کے اندر بالکل فریلی وہ گھوم رہی ہیں، بلکہ یہ تو پاکستان کی ایجنسیز کے لیے جو ہے خطرے کی بات تھی کہ ایک بھارتی خاتون شہری پاکستان کے اندر آزادانہ طور پر پاکستان کے اہم مذہبی، اہم جو تاریخی مقامات ہیں وہاں پر وہ وزٹ کر رہی ہے، پاکستان کی ٹرین اور پاکستان کے تمام تر جو راستے ہیں ان کو عکس بند کر رہی ہے، لیکن تکلیف جو ہے وہ بھارت کو ہو رہی ہے۔ وہاں پر یہ ایک جو بات کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کے اندر گھومی، فریلی گھومی، پاکستانیوں نے پرتپاک استقبال کیا، پاکستانیوں نے خوش آمدید کہا، پھر انہوں نے پاکستان کے اندر جو ہندوؤں کے مذہبی مقامات ہیں وہاں کی وزٹ کیا، اور وہاں کی انہوں نے جو ان کے پاس ویڈیوز تھی وہ انہوں نے سامنے رکھی، اور اسے ان ویڈیوز کو نہ صرف پاکستان میں بلکہ بھارت میں زیادہ پسند کیا گیا۔ اور ان کے یوٹیوب چینل پر جائیں تو جو سب سے زیادہ ویوز انہیں ملے ہیں
جو لوگوں نے ان کی ویڈیوز پسند کی ہیں وہ پاکستان کے حوالے سے یا پاکستان کے کانٹینٹ کے حوالے سے ہیں۔ اب ان کے چینل پر جب میں نے وزٹ کیا تو میں نے دیکھا کہ وہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر وہ گھومتی ہیں، ٹریول ویلاگر ہیں، اور ان کے اکاؤنٹ پر جو ہے وہ تمام ویڈیوز موجود ہیں۔ میں اگر کچھ ممالک کا ذکر کروں تو اس میں وہ انڈونیشیا گئی ہیں، تھائی لینڈ گئی ہیں، دبئی گئی ہیں، کینیڈا گئی ہیں، بھوٹان گئی ہیں، ملائیشیا گئی ہیں، چائنا، بنگلہ دیش، کشمیر، یعنی ان ممالک میں وہ اب تک جا چکی ہیں، اور وہ ہر ملک میں جاتی ہیں، وہاں کے جو تاریخی اور جو اہم مقامات ہوتے ہیں ان کی سیر کرتی ہیں، اور ان کو اپنے موبائل میں عکس بند کرتی ہیں اور پھر وہ یوٹیوب پر اپلوڈ کرتی ہیں۔ اب ان پر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ وہ پاکستان کے لیے جاسوسی کر رہی تھی، پاکستانی لوگوں کے ساتھ وہ رابطے میں تھی۔ تو دیکھیں، جب آپ کسی بھی کنٹری کے اندر وزٹ کرتے ہیں تو وہاں پر آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے، آپ ان کے نمبر سیو کرتے ہیں، ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ ہاں، ایک چیز جو ان کے اکاؤنٹ پہ میں نے دیکھی ہے کہ ان کے اکاؤنٹ یوٹیوب پر ایسی کوئی ویڈیو نہیں ہے جس میں انہوں نے پاکستان کے خلاف کی بات کی اس جنگ کے دوران یا انڈیا کی حمایت میں، یعنی وہ سائلنٹ رہی ہیں، خاموش رہی ہیں۔ تو شاید اس کو بنیاد بنا کر انہیں گرفتار کیا گیا۔ تاہم اب تک جو انڈین میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ 6 لوگ جو ہیں جو پنجاب اور ہریانہ، یہ بھی ایک بڑا اہم نقطہ ہے، وہاں سے جو تعلق رکھتے ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ پاکستان کی پولیٹکس کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت جو 9 مئی کے کیسز ہیں، عمران خان کے ساتھ ملاقاتیں ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے ان کے کیسز ہیں، اس کے حوالے سے جو ہے وہ ڈیولپمنٹس بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ گزشتہ سماعت پر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ میں پروسیکیوشن کی جانب سے یہ درخواست دی گئی کہ عمران خان کا پولیگراف ٹیسٹ اور فوٹوگرامٹک ٹیسٹ ہونا ہے، اور اس کے لیے یہ استدعا کی گئی کہ جب تک اس کی رپورٹ نہیں آتی درخواست ملتوی کی جائے، التوا کی استدعا کی گئی۔ اب آج یہ انکشاف ہوا ہے، ہمارے صحافی وقاص امان نے یہ انکشاف کیا کہ یہی پروسیکیوشن پنجاب کے ہیڈ 10 اپریل 2025 کو اسی لاہور ہائی کورٹ میں یہ موقف اختیار کر چکے ہیں، یہ استدعا کر چکے ہیں، یہ درخواست دے چکے ہیں کہ پولیگراف ٹیسٹ جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہے، یہ قانونی تقاضوں کے برخلاف ہے۔ کوئی شخص جو ہے وہ بلڈ پریشر کا مریض ہے، کوئی شخص جو ہے وہ کسی دل کے عارضے میں مبتلا ہے، تو پھر اس کی جو ایکوریسی ہے وہ درست نہیں ہوتی۔ یہی پروسیکیوشن جو آج سے کچھ ماہ پہلے عدالت کے اندر یہ کہہ چکی ہے کہ یہ ٹیسٹ جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہے، وہی پروسیکیوشن اب یہ درخواست دے رہی ہے کہ یہ حقائق اور سچ جاننے کے لیے ضروری ہے۔ تو اس وقت آپ دیکھ لیں کہ وہی حکومت جو صرف اور صرف التوا کے لیے یا اپنے کچھ خاص ٹارگٹس کے لیے جو ہے وہ اس طرح کے اقدامات کر رہی ہے۔ اب آئندہ سماعت پہ دیکھتے ہیں کہ یہ پروسیکیوشن اس پر کیا موقف اختیار کرتی ہے۔ دوسری جانب اس وقت لاہور کی کوٹ لکھپت جیل میں ٹرائل ہو رہا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے، ہفتے میں 3 سے 4 سماعتیں ہو رہی ہیں، لیکن جو سب سے اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ تمام ملزمان جو اس وقت بھی قید میں ہیں ان کی ضمانتیں کیوں نہیں ہو رہی۔ اس وقت شاہ محمود قریشی، ان کے حوالے سے آج یہ خبر ملی کہ انہیں صبح جو ہے دل کا عارضہ لاحق ہوا، انہیں ایمرجنسی جو ہے وہ سروسز ہسپتال منتقل کیا گیا۔ اس سے پہلے اعجاز چودھری جو ہیں انہیں بھی دل کا عارضہ لاحق ہوا، وہ بھی زیر علاج ہیں۔ عمر سرفراز چیمہ، انہوں نے متعدد بار درخواست دی کہ ان کے شولڈر جو ہیں فروزن یعنی یہ جیم ہو چکے ہیں، ان کا علاج معالجہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد جو اس وقت رات کو آکسیجن لگا کے سوتی ہیں، یعنی وہ اس حد تک ان کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہوتی ہے، سانس کی انہیں تکلیف ہے۔ میاں محمود الرشید جو ہے وہ بزرگ ہیں۔ ان تمام قیدیوں میں جو کامن چیز ہے، یہ تمام جو ہیں وہ 70+ ہیں، یعنی 70 سال سے زائد ان کی عمر ہے، اور ابھی بھی انہیں جو ہے وہ 2 سال سے پابند سلاسل رکھا ہوا ہے۔ ان کے خلاف جو الزام ہے وہ آج تک ثابت نہیں ہوا، لیکن 2 سال کی سزا یہ کاٹ چکے ہیں، 2 سال کی سزا یہ مکمل کر چکے ہیں۔ تو یہ پاکستان کا قانون ہے، یہ پاکستان کا نظام انصاف ہے کہ آپ جس کو جب چاہیں جس طرح چاہیں آپ اسے جو ہے وہ پابند سلاسل کر دیتے ہیں۔ کوئی قانون کی حکمرانی نہیں ہے، کوئی انصاف کا جو معیار ہے وہ اس قدر تک جو ہے وہ گر چکا ہے، وہ بوسیدہ ہو چکا ہے، وہ پیچیدہ ہو چکا ہے کہ آپ انصاف حاصل کر ہی نہیں سکتے۔ آپ کی پاؤں جو ہیں وہ گھس جائیں گے، جوتے گھس جائیں گے، لیکن آپ کو جو ہے وہ ان عدالتوں سے انصاف نہیں ملے گا۔ دیکھیں 9 مئی کی کیسز میں
مارچ 2024 یعنی پچھلے سال جو ہے 31 مارچ کو فیصلہ سنایا گیا تھا گجرانوالہ کی عدالت نے. شارٹ سنٹینسز ہیں یہ 49 یا 51 ملزمان ہیں جن کو یہ جو سزائیں سنائی گئی. آج تک ان کی اپیلوں پر فیصلہ نہیں ہو سکا. درخواست آتی ہے ملتوی ہو جاتی ہے. اب دوبارہ درخواست جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہوئی ہے اور 19 مئی کو لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ سماعت کرے گا. لیکن جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ آج 1 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے اور جو بنیادی حق ہے کسی بھی ملزم کا کہ وہ شارٹ سنٹینس کی جو درخواست ہے وہ پہلے 2 4 5 ماہ 6 ماہ میں ڈیسائیڈ ہو جاتی ہے، لیکن آج اس کو 1 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے. 1 سال 2-3 ماہ ہو چکے ہیں لیکن یہ ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہوئی. لوگ جو ہیں وہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر جو الزامات ہیں وہ تو بڑے مذاق خیز ہیں. اب ان میں جو ایس ایچ او ہے پولیس وہ اس کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا. تو آپ یہ مجھے بتائیں کہ جو مقدمہ درج کرنے والا ہے جس کی مدعیت میں وہی شواہد پیش کرے گا تو مجھے یہ بتائیں کہ عدالت جو ہے وہ کس طرح انصاف کے تقاضوں کو پورا کرے گی. تو یہ اس وقت پاکستان میں انصاف کا جو قتل عام ہو رہا ہے، جو اس وقت انصاف کا حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.